الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى في مقام آخر ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال تعالى في مقام آخر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان اور بزرگان ملت، ایمان والا اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ جل جلالہ و من والہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پسارے ہوئے ہاتھ کو، پھیلائے ہوئے ہاتھ کو، اس کی آہوزاری کو، اس کے بلکنے کو، رونے دھونے کو، اللہ سے اس کے مانگنے کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور اس کو ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی گئی کہ ایمان والا بندہ یا بندی جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، بشرطے کہ وہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 3 اسٹیپ بتلائے گئے، 3 مرحلے بتلائے گئے قبولیت کے، دعا کے قبول ہونے کے۔ سب سے پہلے وہ چیز جو مانگی گئی ہے وہ مل جاتی ہے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ہو بہو وہ چیز نہ دے کر کوئی بڑی آزمائش، کوئی بڑی پریشانی، کوئی بڑی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ایمان والے کے حق میں بہتر ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کی مانگی ہوئی ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کے قبول ہونے کا وعدہ اس کو بتلایا جائے گا اور اس کے بقدر اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، تو آج اس کے اثرات، ثمرات، برکات، نتائج جو مجھے یہاں نیکیوں کی شکل میں مل رہے ہیں میرے کام آتے ہیں۔ تو ایمان والا ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں جگہ بجگہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی بابت ان کا اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے ان کا مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی دعاؤں کا قبول کرنا۔ یہاں انبیاء مانگ رہے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے قبولیت کے جملے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمائے گئے، جو ہمارے لیے دھارس ہے، ہمارے لیے امید ہے کہ جیسے انہوں نے مانگا ہم بھی مانگ رہے ہیں، جیسے ان کو عطا کیا گیا، دیا گیا، ان کی دعا قبول کی گئی، ویسے اللہ ہماری بھی دعا قبول کرے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں سیدنا نوح علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، ندا دی، دعا کی،
تو ہم نے ان کے اس مانگے ہوئے کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ایک بہت عظیم مصیبت سے ہم نے ان کو چھٹکارا دیا۔ جس ابتلا میں، جس پریشانی میں، جس کٹھنائی میں، جس دکھ میں وہ مبتلا تھے، 950 سال برابر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور جب بندے بالکل مان ہی نہیں رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام کی جانب سے دعا ہو رہی ہے، ربی لا تذر علی القوم من الکافرین دیارا، ایک بھی کافر روئے زمین پر باقی نہ رہے، اللہ قبول کر رہے ہیں اور ایمان والوں سمیت نوح علیہ السلام کو نجات دے رہے ہیں۔ جب جب بھی انبیاء نے مانگا ہے، قرآن عظیم الشان نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ نے قبول کیا اس مانگنے کو۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی نسبت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام اپنی پریشانی میں، اپنے غم میں، اپنے دکھ میں، اپنے اس مرض میں جس میں وہ مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ارحم الراحمین ہیں، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھے اس پریشانی سے، اس تکلیف سے چھٹکارا عطا فرمائیے۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ نے ان کے اس مانگے ہوئے کو قبول کر لیا، ان کے دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ، اور جس سے وہ مبتلا تھے اس سے ان کو چھٹکارا دے دیا، راحت عطا فرمائی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ آسمان و زمین کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیریوں میں قید ہیں یونس علیہ السلام، اور ایسے کٹھن ماحول میں، ایسے کٹھن وقت میں کہ جہاں زندگی کے نمو کی، بقا کی، زندگی باقی رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی، پاسبل ہی نہیں تھا زندہ رہ پانا، ایسے مرحلے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اور اللہ کی الوہیت، اللہ کی یکتائیت کا اقرار کرتے ہوئے جب اللہ سے مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کے اس مانگے ہوئے کو، ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے راحت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ بہت بڑی بشارت ہے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی، ویسے ہم عام ایمان والوں کو بھی جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی اس پریشانی میں، اپنی اس کٹھنائی کے وقت میں، اپنی اس مصیبت کے دنوں میں، اپنی اس ضرورت کے دنوں میں، جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ایسے ہی راحت دیتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو دی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بیمار اگر 40 مرتبہ، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ 40 مرتبہ کا عدد ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے شفا دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے رحم اور پیٹ سے پیدا ہوا، اتنا پاک ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے۔ اور کتنی بھی کٹھنائی میں اگر بندہ آیت کریمہ کا ورد کر کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کٹھنائی، اس پریشانی سے اس کو راحت دیتے ہیں، نکالتے ہیں اس مصیبت سے۔ تو جتنے بھی ایسے کام، ایسی چیزیں کہ جو آدمی کو پریشان کیے ہوئے ہیں، جس سے نکلنا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں دکھ رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے بیماری ہو، کوئی کیس ہو، کوئی رشتے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ، آپ اپنی زندگی کے کسی بھی کٹھن معاملے میں آیت کریمہ کا ورد کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کٹھنائی سے راحت دیں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بہت زیادہ نہیں پر بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بیوی یاس کی عمر کو پہنچ چکی ہے، نا امیدی کی عمر جس کو کہتے ہیں کہ اب
اب ممکن ہی نہیں ہے، اب عمر نکل چکی ہے، اب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، بچہ آ ہی نہیں سکتا۔ ایسے وقت میں اللہ کو پکارا زکریا علیہ السلام نے، وزکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اپنے لیے وارث بیٹا اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فاستجبنا له، تو اللہ نے قبول کر لیا ان کی اس دعا کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ایک بیٹا جس کے نام کے ساتھ ایک تو ہے کہ اولاد کی بشارت ملنا، اور ایک ہے بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ہوتا ہے نکاح ہو کے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، اب تک کوئی خبر نہیں، کوئی خوشخبری نہیں، دوڑے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن متوجہ نہیں ہو پا رہے اللہ کی طرف، اللہ سے وہ تعلق بن نہیں پا رہا ہے جو بننا چاہیے۔ رونا دھونا ہو، ناز کی کیفیت ہو، اللہ سے براہ راست مانگا جائے، اسباب کو ایک طرف رکھے، ایک ناز والی کیفیت ہر مومن کی زندگی میں آتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق ایسے بنا لیتا ہے، رو دھو کر وہ ایسی کیفیت اپنی پیدا کر لیتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کیفیت میں جو مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے اس کی وہ دعا۔ تو ہر معاملے میں دیکھیے ہم نے 4-5 انبیاء علیہ السلام سلسلہ وائز ان کی دعاؤں کو سنا۔ کسی کے یہاں اولاد کا پرابلم ہے، اس کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی اپنی بیماری کو لیے ہوئے ہیں، اس کی دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کٹھن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے یونس علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ 950 سال مسلسل اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے بعد جب کافی قوم مان کر نہیں دے رہی ہے، ایمان قبول نہیں کر رہی ہے، تو ایسے حالت میں ایمان والوں سمیت نوح علیہ السلام کو دعا کے راستے سے اللہ نے نجات دی۔ یہ ہے کہ بندہ مانگے اللہ سے ہر حال میں، جس چیز میں وہ مبتلا ہے، جس چیز میں وہ پریشان ہے، اپنی اس پریشانی کو براہ راست اللہ کے سامنے رکھے، اور اس یقین کے ساتھ رکھے۔ یہ آیتیں ہمیں تسلی دے رہی ہے اور ہمارے اندر یقین کی کیفیت کو بڑھا رہی ہے، بجائے ادھر ادھر جانے کے، ادھر ادھر ہونے کے، اللہ سے منگائیں، اللہ سے متوجہ ہوئے ہیں، اللہ کی طرف لو لگائی ہے۔ تو ہم بھی اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے رکھیں، ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے میرا کام بن جائے، کہیں سے میری چیز ہو جائے۔ لوگوں سے امید لگانے سے بہتر ہے کہ بندہ خالق کائنات سے امید لگائے اور اس پر امید انداز میں اللہ سے مانگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کی سفارش پر میرا کام بن سکتا ہے، آپ اگر چل کر اس فلاں صاحب سے میری سفارش کر دیں تو اس سے میرا متعلق ایک کام ہے وہ نکل سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے کہنے سے اگر تیرا کام بنتا ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ساتھ میں چلے، اس کے مکان پر پہنچ کر دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں موڑا اللہ کی طرف براہ راست۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بندے کی دل جوئی کے لیے چلے تو گئے، لیکن وہاں جا کر دیکھا وہ نماز میں ہے، تو اس بندے سے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی اس سے مانگے جس سے یہ مانگ رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنے بگڑی کو اس سے بنائیں، اپنے نہ بنتے ہوئے کام کو اس سے بنائیں جس سے یہ بنا رہا ہے، جس سے یہ مانگ رہا ہے، جس سے یہ دعا کر رہا ہے۔ دعا کی طرف موڑا اس بندے کہ اللہ سے مانگ، تیرا کام بن جائے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ کتنے بھی کٹھن حالات آ جائیں، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، اہل اللہ کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا سے جو کام بن سکتے ہیں وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں بنیں گے، اور یہی چیز ہے جس سے ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ نہ اجتماعی دعا کا اہتمام ہے، نہ انفرادی۔ اجتماعی تو ٹھیک ہے، نماز کے بعد 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو ہم ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، لیکن انفرادی زندگی میں دعاؤں سے ہم کوسوں دور نکل چکے ہیں، ہم مانگتے ہی نہیں، ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑا ہی نہیں ہے۔
اور اس یقین کو لایا ہی نہیں ہے کہ میرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے بنے گا اور اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانے سے ہی بنے گا، اللہ ہی میرے کام کو بنائیں گے، اس کیفیت کو اجاگر کرنے کی، اپنے اندر پیدا کرنے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ساری امت اسلامیہ کو صحیح معنی میں حضرت انبیاء علیہ السلام کے طرز پر، اہل اللہ کے طرز پر اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑنے، متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے روبرو اپنے دکھڑے کو رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔